السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی آیتوں میں دو خاص آیتیں ہیں۔ ایک چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، تو ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ دوسرے، یہودیوں نے اپنے تورات میں رد و بدل کی تھی، تو وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چاہتے تھے جو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کی آیت نمبر 41 کی شان نزول میں دو شادی شدہ یہودی زانیوں مرد و عورت کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کر ڈالا تھا، علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم رجم کا بھی تھا۔ ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کوڑے مارنے یا منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے، اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تم تورات لاؤ۔ وہ تورات لائے اور پڑھنے لگے تو آیات رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم کی آیت تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں اور تورات میں آیات رجم موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ تو آج ان کی سزا آئے گی، تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہیں دھیان دیتے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 38 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ وأصلح فإن اللہ یتوب علیہ، إن اللہ
غفور رحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ یا ایہا الرسول، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے اور اس کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ہم یہاں 41 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ آج کی آیتیں بہت میننگ فل ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 38 سے، اس سے پہلے بھی 37 بھی آیت تھی کہ مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ چاہیں گے کہ وہ فدیہ دیے جائیں۔ جہنم والے اپنے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ سے کہو ایک دن کے لیے ہم پر نرمی کرے۔ جہنم کی آگ جلنے سے اور بھڑکے گی۔ جب انسانوں سے آگ جلائی جائے گی نا تو اور بھڑکے گی۔ تو وہاں یہ جہنم کی آگ کے بعد فوراً یہ چور کی سزا کی آئیے کہ چور کی سزا بھی جہنم ہے۔ تو اس کے لیے ہم سن رہے ہیں والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا بس کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، جزاء بما کسبا بدلہ ہے بے وجہ اس کے جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سزا اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ کوئی چور چوری نہ کرے۔ چور جب چوری کرتا ہے نا تو اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور مالک کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ اپنے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو اتنی سخت سزا ملے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور مالک کا تو وہ نقصان کر ہی رہا ہے۔ تو اللہ نے اتنی سخت سزائیں اسلام میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ لوگ چوری نہ کریں۔ یہاں آیا ہے نکالا من اللہ، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی چوری کرتا ہے۔ تو کچھ اس میں حدیثوں میں کچھ ان کے یہ بھی اختلاف ہے
کہ چوری اگر جو اس نے زیادہ کی ہے، بڑی چوری کی ہے تو پھر ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کیے جائیں۔ یعنی محدثین کے نزدیک نصاب ربع یعنی دینار یا 3 درہم کے یا 5 درہم کے قریب اگر چوری کی ہے تو اس کو ایسی ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے۔ اگر کم چوری کی ہے اور معافی مانگ رہا ہے تو اسے چھوڑ بھی دیے جائے۔ ویسے بھی اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیوں آگے آ رہا ہے فمن تاب، تو جو کوئی توبہ کر لے من بعد اس کے ظلم ہی، اپنے ظلم کے، یعنی جس نے چوری کی ہے، یہاں ظلم سے معنی ہے جس نے چوری کی ہے وہ توبہ کر رہا ہے، سچی توبہ، اور جو سامان لیا ہے واپس کر رہا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کر رہا ہے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے یعنی اپنے آپ کو سدھارے، اس میں سے نظر آئے کہ وہ چوری نہیں کرے گا جو کر رہا ہے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ مہربان ہوگا اس پر۔ سبحان اللہ، کتنا ہمارا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ آگے آ رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی صفت بار بار غفور رحیم ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم سے کوئی بڑی چوری یا گناہ کچھ بھی ہو جائے، بننے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ باندھتے چاہیں، نہیں ہم نے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، اگر چوری کی ہے تو اس کا سچ بول کے سچ کہا جائے اور اللہ سے توبہ اور اصلاح کرنی چاہیے۔ علم تعلم، کیا نہیں جانا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اللہ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ ایک نے 99 قتل کیے تھے، 99، اللہ نے اس کو بھی معاف کیا۔ اللہ واقعی غفور رحیم ہے۔ کبھی کبھی اللہ کو کس کی اتنی چھوٹی سی بات بھی اچھی لگتی ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیا جو یہاں آئے تھے، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ تو یہاں یہ آیت بھی بہت اہم ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا یحزنک الذین، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، یعنی فساد کے کام، گناہ کے کام، لوگوں کو نیکی کے راستے سے ہٹانا، جو ایسے کام کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، زیادہ تر منافقوں کی طرف اشارہ ہے۔ یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالو، کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، ایمان لائے اپنے منہوں سے۔ یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ منافق پہلے 300 تھے، ابتدا میں ان کی تعداد 300 تھی، آخر میں 80 ہو گئی۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک موجود رہے۔ صحابہ اپنے بارے میں سوچتے تھے ہم کہاں ہیں، منافق ہیں یا پکے مسلمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ منافقوں کی ایسی باتیں بتاتے تھے کہ پکے سچے مسلمانوں کو بھی شک ہوتا تھا کہ کہیں ہم بھی تو ان منافقوں میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ بظاہر وہ بھی تو خوبصورت، سمارٹ اور سچے مسلمان نظر آتے تھے۔ آمنا، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، ولم تؤمن، حالانکہ نہیں وہ ایمان لاتے، قلوبہم، ان کے دل ان کے،
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں سے جو یہودی بن کے، یہاں منافق اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، للکذب سماعون لقوم آخرین، اور بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو جو باتیں سنتے اچھی باتیں تھے، لیکن اپنی قوم کو جا کے جھوٹ موٹ بتاتے تھے۔ لم یاتک، نہیں وہ آتے آپ کے پاس، یحرفون الکلم، وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو، من بعد موادہ، بعد اس کی جگہوں کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جو باتیں سنتے تھے وہاں دوسری باتیں بتاتے تھے، یہاں ایسے بیٹھتے تھے جیسے آتے تھے، اس لیے آتے تھے کہ جاسوسی کریں۔ یقولون ان اوتیتم، وہ کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم، کون کہتے ہیں؟ ان کے عالم، ان کے فقہا ان کو کہتے تھے، ھذا فخذوا، یہ کہتے تھے تو لے لو اس سے، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فاحذروا، اگر نہ تم دیے جاؤ اسے تو بس بچو۔ میں نے اسٹارٹنگ میں ان کو بتائی تھی، اگر آپ فیصلہ ان کے پاس لے جاؤ، اگر وہ تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہے، یہودی اگر کوئی قتل کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ لے آتے۔ ان کے علماء ان کہتے اگر تمہارے حق میں بات کریں تو قبول کرنا، تمہارے خلاف فیصلہ دیں تو نہ قبول کرنا۔ تو یہ یہاں ان کی بات، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، وہ کہتے ہیں اگر تو دیے جاؤ تمہارے حق میں اگر فیصلہ دیں تو تم قبول کرنا، فخذوا، تو لے لو اسے، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فاحذروا، اگر نہ تم دیے جاؤ اسے تو بس بچو، اگر تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہے تو ان کی بات نہیں ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جو ارادہ کرے اللہ، فتنتہ، اس کی آزمائش کا، فلن تملک، تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی بھی چیز کا، یعنی کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی لوگ ہیں وہ جو نہیں چاہا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ پاک کریں، کیونکہ ہدایت کی توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے، جو چاہتا ہی نہیں، جو دل میں چور ہے، منافق ہے، جو نیکی چاہتا ہی نہیں، ہدایت چاہتا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ بھی دل پر تالا لگا دیتا ہے، پاک نہیں کرتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان میں تو شامل نہیں کہ منہ سے الگ بات کرتے ہیں اور جو ارادہ ہے، دل کی بات ہے، وہ الگ ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو منہ پہ بھی وہی بات ہو جو دل میں ہو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔